وعلیکم دوستو، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں خوفناک کہانی جس کا نام ہے گنجا شیطان۔ نام بہت عجیب سا ہے، عجیب نہیں فنی ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کیا ہے۔ یہ تحریر کی ہے محزم جاوید بخاری نے۔ تو چلیے دیکھتے اس کے اندر کیا ہے۔ تو جی گنجا شیطان۔ جنید بڑی گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے دماغ میں گزشتہ شام ہونے والے واقعات گھوم رہے تھے۔ حمیرہ کو خون پیتے دیکھ کر اس کے بدن میں کپ کپی سی طاری ہو جاتی۔ وہ خوابوں کی دنیا میں بھٹک رہا تھا۔ اچانک اسے اپنے کندھے پر سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ اس نے جلدی سے کندھے کی طرف دیکھا تو ایک سیاہ حیولہ دکھائی دیا جس کے سفید نوکیلے دانت اندھیرے میں چمک رہے تھے۔ وہ گھبرا سا گیا اور ہلکی سی چیخ اس کے حلق سے نکلی۔ وہ ہڑبڑا کر بستر پر اٹھ بیٹھا۔ وہ اپنے کمرے میں تنہا تھا اور وہاں اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا نہیں تھا۔ وہ وحشت بھری نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں زیرو بلب کی نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک اسے دروازے پر کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ خوف کی سرد لہر اس کی پسلیوں میں گزرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ گہری خاموشی میں ہلکی سی آواز گونجی۔ کسی نے اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ وہ اپنے بستر پر مبہوت سا بیٹھا رہا۔ اب حمیرہ کی دبی دبی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ کوئی توقف کے بعد دروازے پر پھر ہلکی سی دستک ہوئی۔ جنید نے خود کو مضبوط کیا اور بستر سے اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کون ہے؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں ہوں، شکاری۔ واہ! باہر سے کسی لڑکی کی آواز سنائی دی۔ جنید کو فوراً یاد آ گیا کہ رات کو دو اجنبی اس کے گھر میں آئے تھے جو صبح حمیرہ کا علاج کرنے والے تھے۔ اس نے جھٹ سے دروازہ کھولا۔ نوجوان لڑکی سامنے کھڑی تھی۔ وہ پوری طرح تیار تھی، شاید وہ جاننا چاہتی تھی۔ کیا بات ہے؟ جنید نے چونک کر پوچھا۔ میں تمہیں بتانے آئی تھی کہ میں جا رہی ہوں، تم باہر کا دروازہ بند کر لو، لڑکی نے دھیمے لہجے میں کہا۔ مگر حمیرہ؟ جنید نے کچھ کہا چاہا۔ وہ عجیب سا مسکرائی اور بولی، اب اس کے علاج کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ جنید کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگیں۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ لڑکی نے رومال سے اس کے ماتھے پر پھیلا ہوا پسینہ صاف کیا اور بولی، حمیرہ اب یہاں نہیں ہے۔ وہ اپنے ساتھیوں کے پاس جا چکی ہے۔ جنید پریشان سا ہو گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے خود اسے بستر پر رسیوں سے باندھا تھا اور اس کے ساتھی تو کوئی نہیں ہے۔ وہ اس شہر میں اجنبی ہے۔ دیکھو یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ حمیرہ کو بھول جاؤ اور اپنی زندگی میں مگن ہو جاؤ۔ وہ خون پینے والے گروہ کی رکن تھی۔ وہ یقیناً انہی لوگوں کے پاس پہنچ گئی ہوگی۔ میرا ساتھی بھی یہاں نہیں ہے۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ اس کے تحقق میں گیا ہوا ہے۔ اس لیے مجھے فوراً اس کے پیچھے جانا ہوگا۔ لڑکی نے بات کو مختصر کرنے کی کوشش کی۔ جنید عجیب سی کشمکش میں مبتلا تھا۔ دفتر کے سب لوگ جانتے تھے کہ حمیرہ اس کے ہمراہ اس کے ماں باپ کو ملنے کے لیے گئی ہے۔ اگر وہ اس کے ساتھ واپس نہ لوٹی تو اس کے لیے بڑی پریشانی پیدا ہو جائے گی۔ حمیرہ کے ماں باپ بھی اس کی جان کی دشمن بن جائیں گے۔ پولیس تھانے کا نیا بکھیڑا شروع ہو جائے گا۔ بالکل، حمیرہ کو ہر حالت میں اس کے گھر تک پہنچانا اس کا فرض تھا۔ وہ انہیں جھمیلوں میں کھویا تھا کہ نوجوان لڑکی نے خدا حافظ کہا اور بیرون دروازے کی طرف چل پڑی۔ جنید کو فوری فیصلہ کرنا تھا۔ اگر وہ لڑکی وہاں سے چلی جاتی تو حمیرہ تک پہنچنے کے سب راستے ختم ہو جاتے۔ اس نے جلدی سے بوٹ پہنے اور بھاگتا ہوا اس کے پیچھے لپکا۔ اس کا چہرہ پریشانی کے عالم میں دھواں ہو رہا تھا۔ ٹھہرو، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ مجھے حمیرہ کا ہر حال میں واپس لانا ہے ورنہ میں خود بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤں گا، جنید نے ہانپتے ہوئے کہا۔ لڑکی نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ تم جس جگہ جانا چاہ رہے ہو
وہ تمہارے خیالوں سے زیادہ بھیانک ثابت ہو سکتی ہے۔ تم حمیرہ کو بھول جاؤ، وہ اب نارمل انسان نہیں ہے، وہ خون پینے والی بلا بن چکی ہے۔ ممکن ہے اسے ہلاک کرنا ضروری ہو جائے۔ تم ایسا نہیں کر سکتی، میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا، جنید جذباتی انداز میں چیخا۔ وہ لڑکی مسکرائی اور دھیمے انداز میں بولی، دیکھو جنید، جو لڑکی آج تمہاری ماں کے خون سے اپنی پیاس بجھا سکتی ہے، وہ کل تمہارے بدن کا ایک ایک قطرہ نچوڑ لے گی۔ یہ تمہاری دنیا کے کام نہیں ہے، یہ شیطانی دنیا کے کھیل ہے اور ہم ان کھیلوں کے بساط الٹنا خوب جانتے ہیں۔ بہتر یہی ہوگا کہ تم اس معاملے کو خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔ لڑکی کندھے اچکا کر آگے چل پڑی۔ یہ کہنا تمہارے لیے آسان ہے، مگر جب کل میں اسے واپس نہ لے جا پایا تو میں مجرم بن جاؤں گا اور باقی عمر جیل کی سلاخوں کے پیچھے پڑا سرتا رہوں گا۔ اچھا جی، اس لیے مجھے اس سے واپس لانا ہی ہوگا۔ میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ مجھے ساتھ لے چلو۔ جنید رونا ہو گیا۔ جنید روہن سا ہو کر بولا۔ نوجوان لڑکی نے کچھ لمحوں کے لیے سوچا اور پھر بولی، کیا تمہیں بندوق چلانا آتی ہے جنید؟ اس کی بات سن کر دم بخود رہ گیا، پھر جلدی سے سنبھل کر بولا، چلانا تو آتی ہے، مگر میں نے کبھی کسی انسان کو نشانہ نہیں بنایا۔ ٹھیک ہے، ہم انسانوں کو نشانہ نہیں بناتے، یہ خاص قسم کی بندوق ہے جس میں سب گولیاں مخصوص دھات کی بنی ہوتی ہیں، ہم انہی کی مدد سے شیطان ہلاک کرتے ہیں۔ دیکھو، تمہارے لیے زیادہ یہی مناسب ہے کہ تم اس چکر میں مت پڑو اور پولیس وغیرہ سے کوئی بہانہ بازی کر کے اپنی جان چھڑا لینا۔ لڑکی نے سمجھانے کی کوشش کی، یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ جنید نے آ بھر کر کہا۔ لڑکی ہنس پڑی اور بولی، تم جہاں جانا چاہتے ہو وہاں زندگی بھی اتنی آسان نہیں ہے، موت کے پنجے تمہیں دبوچنے کے لیے بے چین ملیں گے۔ جنید نے اس کی بات کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا اور پھر وہ دونوں ایک طرف چل پڑے۔ لڑکی نے ایک مخصوص قسم کی گھڑی نکالی جو ہتھیلی جتنی چوڑی تھی۔ اس کی سوئیاں ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ لڑکی نے رک کر گھڑی کو ساکت کیا تو اس کی سوئیاں ایک طرف جا کر رک گئی۔ جنید حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ مجھے اس جگہ کا پتہ دیتی ہے جہاں میرا ساتھی موجود ہے۔ جنید کو کچھ سمجھ نہیں آیا، مگر اس نے ہونکوں کی طرح سر ہلا دیا۔ وہ دونوں ایک طرف چلتے رہے۔ شہر کی ویران سڑکوں کو عبور کر کے وہ باہر جنگل میں پہنچ گئے۔ درختوں کا گہرا جھنڈ بڑی پراسراریت پیدا کر رہا تھا، پتوں کی سرسراہٹ اور جھینگوں کی آوازیں اچھے بھلے انسان کے اوزان خطا ہو جاتے تھے۔ لڑکی کے چہرے پر نہ کوئی خوف تھا اور نہ ہی پریشانی۔ وہ درختوں کے جھنڈ میں یوں چل رہی تھی جیسے کسی باغ میں سیر کر رہی ہو۔ جنید کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور سانسیں قابو سے باہر ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ جی کڑا کر اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ بس ایک ہی مقصد اسے یہاں تک کھینچ لایا تھا کہ وہ کسی طرح حمیرہ کو اس کے گھر تک واپس پہنچا دے، یا یوں کہہ لیجیے کہ موت کا پھندا سامنے دیکھ کر وہ آگے کے دریا میں کود پڑا تھا۔ دکھائی دینے لگی۔ یہ بندوق پکڑو، ہم اپنے منزل کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ ممکن ہے کہ وہاں حمیرہ کے ساتھ ساتھ بہت سارے شیطان ہوں۔ تمہیں ہوشیار رہنا ہوگا کیونکہ تم ایک انسان ہو جس کے جسم میں تازہ خون دوڑ رہا ہے، وہ سب تمہارے خون سے اپنی پیاس بجھانا چاہیں گے۔ جنید اس کی بات سن کر کام کر رہ گیا۔ شیطانوں سے مقابلہ اس نے کہانیوں میں تو پڑھا تھا، مگر ایک دن اسے خود شیطانوں کے چنگل میں آنا ہوگا، یہ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ رات کے اندھیرے میں وہ حویلی دیوقامت حیولے کی مانند دکھائی دیتی تھی۔ اس کی چند کھڑکیوں کے میلے شیشوں سے زردی مائل سرخ روشنی چھن چھن کر باہر آ رہی تھی۔ وہ دونوں حویلی کے دروازے پر پہنچے جو اندر سے بند تھا۔ لڑکی نے اسے ہوشیار رہنے کا اشارہ کیا اور دروازے پر زوردار لات ماری۔ گہری خاموشی کو چیرتے ہوئے اور بھیانک آواز پیدا کرتے ہوئے دروازے کے دونوں کواڑ کھل گئے۔ تیز چڑچڑاہٹ کے باعث درختوں
درختوں پر سوئے ہوئے پرندے بھی کھلبلی مچ گئی، ہر طرف عجیب سا شور بلند ہونے لگا۔ جنید کو اپنے سانس گھٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ شیطانی حویلی کے دروازے پر کھڑا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا کہ وہ واپس لوٹ جائے، مگر پھانسی کا پھندا سامنے دیکھ کر وہ دوبارہ ڈٹ گیا۔ اندر گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، ایسے لگتا تھا کہ جیسے اندر کوئی نہ ہو۔ وہ دونوں محتاط قدموں سے چلتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ کمرے کے ایک کونے پر چھوٹی سی مشعل روشن تھی، جس کی مدھم سی روشنی اندھیروں کو دور کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ چھتوں پر بڑے بڑے مکڑیوں کے جالے لٹک رہے تھے۔ عجیب سی سڑان اور بدبو وہاں پھیلی ہوئی تھی۔ اچھا جی۔ جنید کو ایسے لگا کہ جیسے وہ فریزر میں گھس آیا ہو۔ تیز ٹھنڈک اس کے بدن میں گھس رہی تھی۔ وہ جوں ہی کمرے کے وسط میں پہنچے تو ایک تیز آواز کے ساتھ کوئی چیز اچھلتی ہوئی ان کے سامنے آ گری۔ وہ دونوں کھٹک کر رہ گئے۔ ان کے سامنے بکھرے بالوں نوجوان دوہرا ہوا گرا پڑا تھا۔ اسے کسی نے اٹھا کر زمین پر پٹخ ڈالا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اتنے زور سے زمین پر گرنے کے باوجود اس کے منہ سے کراہ تک نہیں نکلی تھی۔ لڑکی نے جب اپنے ساتھی کو دیکھا تو جلدی سے آگے بڑھی۔ وہ اسے اپنی باہوں میں لے کر سہارا دیا۔ نوجوان نے سنبھل کر اس کی طرف دیکھا۔ میں جانتا تھا کہ تم جلدی ہی پہنچ جاؤ گی۔ یہاں ڈریکولا شیطان موجود ہیں، مگر ان کے چیلوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ وہ لڑکی اب ایک گنجے شیطان کے پاس ہے۔ جنید حمیرہ کا ذکر سن کر چونک پڑا۔ وہ جلدی سے آگے آیا اور بے چینی سے بولا، وہ کس حصے میں ہے؟ جلدی بتاؤ، میں اسے گنجے شیطان سے چھڑا لوں گا۔ بکھرے بالوں والے نوجوان نے اس کی طرف دیکھ کر برا سا منہ بنایا اور بولا، تم اس بے وقوف کو کیوں ساتھ لائی ہو؟ کیا تم نہیں جانتی کہ ہم کن شیطانوں کے بیچ میں ہیں؟ نوجوان لڑکی نے کچھ جواب نہیں دیا۔ اسی اثنا میں سامنے زینے پر قدموں کے چھاپ ابھرے۔ سب لوگوں کی نظریں زینے کی طرف اٹھ گئیں۔ زینے کے اوپر دو سائے نمودار ہوئے۔ ایک چھوٹے قد والا مرد تھا اور اس کے ساتھ لمبے قد کی لڑکی تھی۔ جنید نے لباس سے پہچان لیا، وہ حمیرہ ہی تھی۔ چھوٹے قد والا شخص عجیب ہائٹ کا مالک تھا۔ اس کی گردن تو تھی ہی نہیں، ایسے لگتا تھا جیسے فٹ بال کندھوں پر جڑ دیا گیا ہو۔ جب وہ آگے بڑھا تو مشعل کی مدھم روشنی اس کے ساتھ لمبے قد کی لڑکی اس کے ساتھ ہی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے فٹ بال کندھوں پر چہرے پر پڑی۔ مدھم روشنی اس کے چہرے پر پڑی۔ وہ ادھیڑ عمر گنجا شخص تھا۔ جنید اسے دیکھ کر دم بخود رہ گیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا منظر دیکھنے کو ملے گا۔ وہ گنجا جسے بکھرے بالوں والا نوجوان گنجا شیطان کہہ رہا تھا، وہ حمیرہ کا حقیقی باپ سرمد تھا۔ جنید اس سے کئی بار دفتر میں مل چکا تھا۔ اس کی حیرت کا سلسلہ تب ٹوٹا جب سرمد کی آواز کمر میں گونجی، تازہ خون خود چل کر ہمارے پاس آیا ہے۔ آج تو خوب دل بھر کر پیوں گا۔ حمیرہ، کیا تم اپنے ہونے والے شوہر کا خون پینا پسند کرو گی؟ اس کے لہجے میں خباثت اور شیطانیت بھری پڑی تھی۔ جنید کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ غصے سے کانپتا ہوا سیڑھیوں کی طرف دوڑا۔ نوجوان لڑکی نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ اپنے ہوش و حواس سے کھو چکا تھا۔ وہ دو سیڑھیاں پھلانگتا ہوا گنجے سرمد کے سر پر جا پہنچا۔ سرمد نے اسے سامنے دیکھ کر شیطانی کہلگایا۔ جنید نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، ایک زوردار ٹھوکر اس کے پیٹ میں جما دی۔ سرمد کو اس سے ایسی حرکت کی امید نہیں تھی۔ وہ منہ کے بل الٹ کر زمین پر جا گرا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر اپنی شیطانی طاقتوں کو استعمال کر پاتا، جنید نے بندوق کو سیدھا کیا اور اس کے سر کا نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ بندوق سے
موت کی گولی نکلی اور اس کے بالائی سر کو پھاڑتی ہوئی دوسری طرف نکل گئی۔ یہ دیکھ کر حمیرہ چیخنے چلانے لگی۔ گنجا سرمد کا آدھا چہرہ ہوا میں تخلیل ہو چکا تھا، مگر وہ حیرت انگیز طور پر زندہ تھا۔ اس نے ایک طرف دوڑنے کی کوشش کی۔ جنید اب حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آدھے سر کے ٹوٹ جانے کے بعد بھی گنجا سرمد زندہ تھا۔ اس سے پہلے وہ شیطان سنبھل کر جنید پر کوئی وار کرتا۔ جنید نے کمال ہوشیاری کا مظاہرہ کیا اور سرعت کے ساتھ بندوق میں گولی بھری اور اس کے سر کا نشانہ لے کر دوبارہ فائر کھول دیا۔ گولی نے اس کے باقی ماند سر کو بھی اڑا دیا تھا۔ کندھوں کے بیچ میں جڑا ہوا فٹ بال اب غائب ہو چکا تھا۔ گنجے سرمد کے سر کے پر خچے اڑا کر ہوا میں بکھر چکے تھے۔ اس کے جسم سے عجیب سا سیاہ سیال بہنے لگا۔ نوجوان لڑکی اور بکھرے بالوں والا نوجوان بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ لڑکی نے جنید کی بہادری اور چستی پر اس کی کمر تھپکی، مگر نوجوان کے چہرے پر جنید کے لیے ناپسندیدگی کا اظہار جھلک رہا تھا۔ سرمد کی گردن سے نکلنے والا سیاہ غلیظ سا سیال فرش پر پڑی ہوئی لاشوں کو اپنی لپیٹ میں لینے لگا۔ سیال میں جانے کیا طاقت تھی، لاشوں میں زندگی کے آثار پیدا ہونے لگے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے سب لاشیں اٹھ کر اپنے قدموں پر کھڑی ہو گئیں۔ جنید کی تو اب سیٹی گم ہونے لگی تھی۔ وہ جانے کتنے تھے، مگر تھے تو ان کے سر پر۔ نوجوان لڑکی اور اس کا ساتھی بھی سنبھل کر کھڑے ہو گئے۔ ایک سخت جان لیوا جنگ کا آغاز ہونے والا تھا۔ پھر کیا ہوا، جاننے کے لیے